نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حول و قوت سے ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسط وار طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گوشوں کو مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ اسی ضمن میں یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو مکے کے حالات تھے اور جو مکے والوں کا عالم تھا، یہ تمام باتیں اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ مکہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی قدرت کی نشانیاں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جہاں پر موجود ہے اور زمزم کا کنواں جہاں پر موجود ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جہاں پر موجود ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتلایا ہے اور ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ایسا مقدس شہر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی نشانیاں اور خود بیت اللہ جہاں پر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جہاں پر موجود ہے، اس شہر کا عالم یہ تھا اور اس شہر کے لوگوں کا عالم یہ تھا کہ وہ حد سے زیادہ گنہگار تھے، حد سے زیادہ سیاہکار تھے اور حد سے زیادہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ظلمت اور تاریکی ان کی زندگی میں اتنی حد تک پھیل چکی تھی کہ اور جہالت اتنی عام ہو چکی تھی، ظلم و زیادتی کی انتہا اتنی عروج پر پہنچ چکی تھی کہ قتل و غارت کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور فتنہ و فساد کا بازار گرم تھا، خون ریزی کا بازار گرم تھا، اور جہالت کی حد یہ ہو گئی تھی کہ جب بھی ان کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے، اور پھر زندہ اپنی بچیوں کو جو پیدا ہوتی، نو مولود جو بچی ہوتی، اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے۔ ایسا شہر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں برستی رہتی ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر موجود ہے، اس گھر کا عالم یہ تھا کہ ان ظالموں نے، ان مکے والوں نے بیت اللہ کو صنم خانہ بنا دیا تھا اور خانہ کعبہ کے اندر 365 بتوں کو رکھ کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ظلم کی انتہا تو یہ ہو گئی تھی کہ برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور اس کو بڑا معزز سمجھتے اور اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے۔ یہ عالم مکے کا تھا کہ ہر طرف جوا عام تھا، شراب عام تھی، خون ریزی عام تھی، اور اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراشا کرتے اور ان پتھروں کو پھر اپنا خدا مانا کرتے، اور ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے جھگڑ لیا کرتے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے۔ الغرض کوئی ایسی بری عادت نہیں تھی جو مکے والوں میں موجود نہ ہو۔ تمام برائیاں اور دنیا کے تمام گناہ مکے والوں کی زندگیوں میں موجود تھے، اور وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے، وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے، خرابی کو خرابی بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد بڑے فخر سے اشعار میں اپنی تعریف کیا کرتے تھے کہ میں نے فنا گناہ کیا ہے۔ اگر کسی کو قتل کر دیتے تو بڑے اشعار میں، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے فخر کے ساتھ تعریفیں کیا کرتے کہ میں نے فنا کو قتل کر دیا ہے۔ اور شراب عام تھی، ہر روز شراب کا دور چلا کرتا تھا۔ ایسی زمین جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برسنا تھا، ایسی زمین جہاں کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہونا تھا، اور ایسی زمین جو تمام زمینوں پر جس کو فوقیت اور جس کو برکت اور جس کو عظمت حاصل ہے، اس زمین کے لوگوں کا عالم یہ تھا کہ ہر طرح کی برائیوں میں وہ مبتلا تھے۔ لیکن ایسے سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو بھیجا، اپنے حبیب کو بھیجا، اپنے نور کو بھیجا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اور ارشاد فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم ویہدیہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ مبارک کتاب جو آپ کو عطا کیا ہے، یہ قرآن پاک جو عطا کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو
گمراہیوں سے نکالے، آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے اور ان کو ہدایت کی طرف لے جائے، ان کو نور کی طرف لے جائے، اور اللہ رب العزت کے اذن سے اور اللہ رب العزت کی اجازت سے، اللہ رب العزت کی توفیق سے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت آپ عطا فرمائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکے کا اتنا خطرناک عالم تھا، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مکے کو ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کو دور جاہلیت سے باہر نکالا، اور ایک غیر منصفانہ نظام جو دنیا میں چل رہا تھا اس نظام سے ساری دنیا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات عطا فرمایا۔ اور وہ مکے والے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، انہی مکے والوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے لوگو، اس پیارے نبی کی جو اللہ نے نعمت بنا کر جو پیارے نبی کو تم میں بھیجا ہے، اس نعمت کو تم یاد کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ان کے آنے سے پہلے دشمن تھے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے تم دشمنی مول لیا کرتے تھے، اور سالوں سال تک وہ دشمنیاں چلتی رہتی۔ لیکن مبارک ہو تمہارے لیے کہ تمہارے پاس اللہ کی ایک رحمت آئی، تمہارے پاس ایک اللہ کی نعمت آئی، تمہارے پاس ایک اللہ کا محبوب بندہ آیا، ایک اللہ کا پیغمبر تشریف لایا اور تم کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے گیا۔ اور تم وہی تھے جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، جو ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم تم کو دی کہ اس تعلیم کے بعد اب تم دشمن نہیں رہے، اب تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اب تم ایک دوسرے پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے بن گئے۔ تم وہی تھے جو ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، اب ایک دوسرے کے لیے لڑا کر رہے ہیں، اور تم ایک دوسرے پر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے تم کو عطا کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک عالمی وہ بین الاقوامی اسلامی نظام عطا فرمایا، ایک اچھا زندگی گزارنے کا طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور انسان کو انسان بنایا۔ سرکار کے آنے سے پہلے انسان تو تھے لیکن انسانیت ختم ہو گئی تھی، انسان تو صرف نام کا انسان تھا، فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے تھے کہ یہ کیسا انسان ہے، تمام مخلوق حیران تھی کہ یہ کیسا انسان ہے۔ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض کا خطاب عطا کیا، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا، تمام فرشتوں کو جس انسان کے لیے سجدہ کرایا، اس انسان کا یہ عالم تھا کہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر وہی انسان تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، تمام انسانیت کو اپنی سیرت بتایا، تمام لوگوں کو اپنی زندگی کا نمونہ حیات بتلایا، اور ایسی تبدیلی ان کے اندر پیدا کیا، ایسا تغیر ان کی زندگیوں میں پیدا کیا کہ پھر وہی انسان جو اسفل السافلین تھے، جو سب سے بدتر ہو چکے تھے، وہی پھر احسن التقویم بن گئے اور تمام مخلوق میں سب سے بہترین انسان نکلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی کیا، ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اب یہ جو میرے صحابہ ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پہلے تھے، اب میری صحبت کی وجہ سے، میری سنگت کی وجہ سے ان کے اندر اتنا اثر پیدا ہو گیا ہے اور یہ لوگ اتنے اچھے بن گئے ہیں، اب یہ ستاروں کی مانند ہے، یہ لوگوں کو روشنیاں بانٹا کرتے ہیں، اب یہ لوگوں کو اسلام کا نور بانٹا کرتے ہیں۔ تم اگر چاہو تو کسی ایک صحابی کی اقتدا کر لو، اللہ تم کو کامیاب کر دے گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کا نمونہ حیات ہے جو سرکار دو عالم نے لوگوں کو دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو انصاف کرنا سکھایا۔ لوگ انصاف بھول چکے تھے، عدل و انصاف بھول چکے تھے، امن و سلامتی بھول چکے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو امن و سلامتی کا پیغام پہنچایا، ساری دنیا والوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنا سکھایا۔ عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، سرکار کے آنے سے پہلے عورتوں پر ظلم و زیادتی ہوا کرتی تھی،
سرکار دو عالم نے خواتین کو ان کے حقوق عطا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی مردوں کے برابر شانہ بشانہ ٹھہرنے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توفیق عطا فرمایا، اور ان کو بھی سرکار نے اسلام میں اسٹیٹس اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ غریبوں کی مدد کرنا، مظلوموں کو انصاف دلانا اور غریبوں اور ناداروں کی فریاد رسائی کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ تھا۔ اور اہل حقوق کو ان کے حق پہنچانا، جو ظالم ہوتا اس ظالم سے بدلہ لینا اور جو مظلوم ہوتا اس مظلوم کی مدد کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو سکھایا۔ مکے والوں کو ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نظام اور بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک گوشہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حصہ تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم تمام لوگ جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت فرمائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جیسے جیسے ہم سنتے چلے جائیں، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے جانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تعلیم دی، سرکار نے الفت کی تعلیم دی، سرکار نے اخوت کی تعلیم دی، سرکار نے بھائی چارگی کی تعلیم دی، سرکار نے بتلا دیا کہ امن و سلامتی سے دنیا میں کیسے شانتی پیدا ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اس کو دعائیں دو، جو تم کو گالیاں دیتا ہے تم اس کے لیے رحمت کی دعائیں مانگو۔ طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف والوں نے ستایا اور تکلیفیں دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ نہیں لیا بلکہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق عظیمہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑے شان سے بیان کرتا ہے اور سرکار کی تعریف اور توصیف فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، بے شک آپ کے اخلاق بڑے عمدہ ہے، آپ بڑے عظیم اخلاق پر فائز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریفیں کر رہا ہے۔ اب ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سیرت کیسی ہوگی جس کو اللہ رب العزت خود جو ہے تعریفانہ انداز میں بیان کر رہا ہے۔ جب مکے کے کوئی کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، بڑے سے بڑا دشمن بھی سرکار کے پاس کیوں نہ آتا، سرکار کے حسن سیرت کو دیکھ کر، سرکار کے حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کیے بغیر نہ رہتا، بلکہ بڑے سے بڑا ظالم، بڑے سے بڑا سفاک، بڑے سے بڑا زانی اور بڑے سے بڑا فاجر، بڑے سے بڑا جو ہے دشمن بھی اگر کیوں نہ آ جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتا، سرکار کی صحبت میں جب بیٹھتا، سرکار کے جب اخلاق کو دیکھتا، سرکار کی جب سیرت کو سنتا، سرکار کی جب زندگی کو اپنے آنکھوں سے ملاحظہ فرماتا، تو وہ خود بخود اسلام کو قبول کر لیتا، اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا، وہ زبان حال سے یہ کہتا کہ ہم نے بہت سارے دین دیکھے لیکن اسلام جیسا دین نہیں دیکھا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا لیکن پیغمبر اسلام جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ مسلمانوں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ الغرض ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سماعت فرما رہے ہیں تو توجہ کے ساتھ سرکار کی سیرت کو سماعت فرمائے اور اس کے ایک ایک گوشے کو اپنی زندگیوں میں ہم اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر اور آپ کے طریقے پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔